अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जिस मेडिसिन के ऊपर बात करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। आज हमें एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर बात करनी है जो कि फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया के ऊपर। आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या रोल प्ले करती है सीपिया इन होम्योपैथिक, और फीमेल्स में ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे, ऐसे कौन से की नोड्स होंगे जो हमें दिखने को मिलेंगे तो हम सीपिया यूज़ कर सकते हैं। सीपिया बेसिकली एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, यानी कि एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपकी बॉडी के ऑल पार्ट्स के ऊपर जो है वो असर अंदाज होती है। फ़ीमेल्स की जहाँ तक हम बात करें तो फ़ीमेल्स चाहे वो टीनेज हों या यंग हों या फिर ओल्ड एज में फ़ीमेल्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें सीपिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी फ़ीचर्स मिलेंगे, कौन सी ऐसी की नोट्स मिलेंगे, कौन से ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे कि हम सीपिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्योंकि अगर फ़ीमेल्स की प्रॉब्लम की बात की जाए तो उसमें 2-3 मेडिसिन को कंपेयर किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी प्रॉब्लम उनसे डिफरेंट होगी तो हम सीपिया यूज़ कर सकते हैं, और दिखने में वो क्या फ़ील आएगा, दिखने में कैसी दिखेंगी, और उनके सिम्टम्स कैसे आ रहे होंगे, फिजियोलॉजिकल कौन से ऐसे इफ़ेक्ट होंगे जिसमें सीपिया इस्तेमाल होगी। सबसे पहले अगर हम सीपिया के ऊपर बात करें तो ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। मोलस्का फैमिली से जो है वो ये बिलोंग करती है। दिखने में ये एक फ़िश होती है, फ़िश की तरह से ये दिखती है सीपिया जो होती है, ठीक है। और अगर हम इसके की नोट्स के ऊपर बात करें, इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स के ऊपर बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल्स की ऑल प्रॉब्लम के लिए सीपिया जो है वो एक बेस्ट रेमेडी है, बशर्ते कि उनमें वो तमाम जो है वो सिम्टम्स पाए जाएं जो कि सीपिया में मौजूद होते हैं। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स बताऊंगी, कुछ ऐसे की नोट्स बताऊंगी जो कि आप अगर ज़हन नशीन कर लेंगे, या ऐसी फ़ीमेल्स को आप देखेंगे जिनमें वो सिम्टम्स पाए जाते होंगे, जिनमें वो चीज़ें पाई जाती होंगी, तो आपको सीपिया को जानने में जो है वो आसानी होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें कि किन किन प्रॉब्लम्स में जो है वो ये अच्छा इफ़ेक्ट करती है, तो ये ऑल टाइप ऑफ फ़ीमेल के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनमें ये अच्छा रोल प्ले करती है। लाइक उसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स की बात अगर हम करें, या पीरियड्स का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो उसकी बात करें, या फिर बहुत कम पीरियड्स आते हों उसकी बात करें, या फिर उनमें गैप बहुत ज़्यादा आता हो, मतलब 1 मंथ जो है वो आपको पीरियड्स हुए और 2-3 महीने जो है वो आगे गैप आ गया, इरेगुलरिटी हो, उसमें सीपिया की बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फ़्लो में कमी हो या ज़्यादती हो, उसमें सीपिया बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। मेनोपॉज़ में जो इश्यूज़ आते हैं उसमें सीपिया का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। ख़ासकर ऐसा होता है कि बाज़ फ़ीमेल्स जो होती हैं वो बिफ़ोर 40 जो है उनको मेनोपॉज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसमें उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड जो है वो उनके सामने आने लगते हैं। उसमें सीपिया बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे की नोट सिम्टम्स आएँ जिसमें आपको जांचने में आसानी हो, क्योंकि सीपिया को कंपैरिजन किया जाता है अदर मेडिसिन के ऊपर। मैं आपको वो मेडिसिन भी बताऊँगी जिसमें कंपैरिजन किया जाता है सीपिया को, और मैं आपको बताऊँगी कि सीपिया में ऐसा कौन सा, इस मेडिसिन में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी होती है कि आप देखने से आपको पता चल जाएगा आपके घर में, फैमिली में, या आपके साथ खुद के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके क्लिनिक पे अगर आप जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसमें आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये सीपिया का पेशेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम माइंड सिम्टम की बात करें तो माइंड सिम्टम में सीपिया का जो पेशेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस उस अंदर पाया जाता है। लाइक जिन लोगों को वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा पसंद कर रही होती है उनको अब वो पसंद नहीं कर रही, अब उनसे वो इरिटेट हो रही है, अब उनसे वो जो है वो इरिटेशन फ़ील कर रही है, तो आप उस पेशेंट को सीपिया दे सकते हो। सैड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सैंटी होती है, बात करते करते जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है, और जिस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है उस टाइम पे किसी के सामने रोना या किसी के पास बैठना वो पसंद नहीं करती। वैसे इसको अकेले में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए या अपना एक
ایگو دکھانے کے لیے وہ سائڈ میں سپریٹ میں رہ کے رونا پسند کرتی ہے. جب بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے, بہت زیادہ اگریسو موڈ میں ہوتی ہے, تو خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے. تو یہ اس کی مینٹلی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے, مطلب ہر ٹائم سیڈ آپ کو فیل ہوگی. اس کے موڈ سوئنگز بہت جلدی چینج ہوتے ہیں, تو یہ ایشو اس میں آتے ہیں. اور بات کرتے ہوئے, اپنی پرابلم بتاتے ہوئے جو ہے وہ سینٹی ہو جاتی ہے, رونا سٹارٹ کر دیتی ہے, تو آپ CPR دے سکتے ہو. اس کو سر میں اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے یا کوئی ایسی بچی آتی ہے, مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو ٹین ایج میں اور آپ کے جتنے بھی اگر آپ جو ہے وہ ینگ ایج میں ہیں یا پھر اولڈ ایج میں ہیں, ان تینوں ٹائپ میں جو ہے وہ CPR علیحدہ علیحدہ رول پلے کرتی ہے. اگر ڈیورنگ پیریڈس یا پیریڈس کے آنے سے پہلے آپ کو موڈ سوئنگز بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ چڑچڑاپن ہو رہا ہے, بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, یا پھر آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے. سر میں درد, اس کو اکثر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ میں سر پہ درد ہوتی ہے. لیفٹ سائڈ کے سر میں اگر درد ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جیسے ہی پیریڈس ہوئے تو یہ درد ٹھیک ہو گئی ہیں, 1-2 دن بعد جو ہے وہ یہ نارمل ہو گئی, تو آپ CPR یوز کر سکتے ہو. CPR کی جو پیشنٹ ہوتی ہے, اس کو جب سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو مڈ سے جو ہے وہ ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ایسے مطلب چل ٹائپ فیل ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ CPR یوز کر سکتے ہو. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کمپیریزن اکثر CPR کا جو ہے وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے پلساٹیلا کے ساتھ اور نیٹرمیور کے ساتھ. پلساٹیلا کے ساتھ اور نیٹرمیور کے ساتھ اس کا کمپیریزن اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی تقریباً ملتے جلتے جو ہے وہ سمٹمز آتے ہیں, لیکن ان میں ڈفرینس کیا ہے. CPR کی جو پیشنٹ, پلساٹیلا کی اگر ہم بات کریں تو پلساٹیلا کی پیشنٹ جو ہوتی ہے یہ بھی بہت زیادہ نرم طبیعت کی ہوتی ہے, یہ بھی بات کرتے کرتے رونا شروع کر دیتی ہے, لیکن اگر اس کو کوئی بات سمجھاؤ تو یہ فوری طور پر سمجھ آتی ہے. اگر ہم CPR کی بات کریں تو یہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے کہ CPR کی جو پیشنٹ کو جب وہ اگریسو موڈ میں ہو, جب وہ غصے میں بہت زیادہ ہو, اس کو سمجھاؤ تو یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے نارمل کنڈیشن میں آنے میں, نارمل جو ہے وہ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے. اور نیٹرمیور کی تو بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہے, تو یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہوتا ہے ان 3 میڈیسن میں. اچھا, اگر ہم فیس کی بات کرتے ہیں تو CPR دکھنے میں CPR جو ہے, اگر مطلب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو, تو CPR کا ایک کی نوٹ سمٹم ہے کہ آپ کو دکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ CPR کی پیشنٹ ہے. وہ کی نوٹ سمٹم کیا ہے کہ CPR کی جو پیشنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پتلی دبلی ہوتی ہے, لائک بالکل پتلی دبلی ہوتی ہے, کوئی آپ اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے, یہ بالکل پتلی دبلی ہوتی ہے. اس کے کمپلیکشن کی بات کریں تو بالکل پیل کمپلیکشن اس کا ہوتا ہے, تو رنگ اس کا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیل ہوا ہوتا ہے. ملازمہ کی اگر بات کریں تو اس کے فیس پہ ملازمہ کے کمپلینس بھی ہوتی ہیں. چھائیوں کی اگر بات کریں تو چھائیاں جو ہوتی ہیں وہ CPR کے پیشنٹ کی چھائیاں آپ کو ناک سے ہوتی ہوئی چیک تک دکھائی دیں گی, لائک بٹر فلائی جو ہے وہ اس کے فیس پہ چھائیاں ہوتی ہیں, یا چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, یا پھر یلوئش کلر کے آپ کو جو ہے وہ اسپاٹ دکھائی دیں گے. تو CPR کی پیشنٹ میں ایک جو بہت مطلب آپ فرسٹ لک میں پہچان جاؤ کہ یہ پیشنٹ CPR کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ بہت پتلی دبلی ہوتی ہے, وہ بہت بات کرتے ہوئے بہت زیادہ سیڈ فیل کر رہی ہوتی ہے. تو فیس کی ہم ادر 2 میڈیسن کا جو ہم نے کمپیریٹیولی اس کے ساتھ ہم نے کمپیریزن کیا, ان کے فیس میں جو ملازمہ ہوتا ہے, جو چھائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو چیکس پہ دکھائی دیں گی, لیکن CPR کے پیشنٹ کا جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ اس کے فیس پہ جو چھائیاں ہوں گی یا جو بھی یلوئش اسپاٹ یا بلیک اسپاٹ ہوں گے وہ اس کے ناک سے ہوتے ہوئے چیک تک آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا کی سمٹم ہے CPR کا. اگر ہم اس کے لوئر ایبڈومن کی بات کریں تو لوئر ایبڈومن میں اس کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم منسٹرل سائیکل کی بات کریں تو ارریگولر ہوتا ہے, اور اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ہم اس کی پیکولر سمٹمز کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ میڈیسن دیں گے کہ کون سی پوٹینسی میں اور کس طرح سے اس میڈیسن کو ہم نے یوز کروانا ہے. کانسٹیپیشن کا اگر ایشو ہوتا ہے تو اس میں کانسٹیپیشن رہتی ہے, اور خاص کر کے جتنے بھی اس کے پرابلمز ہوتے ہیں یہ بیفور پیریڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں, اور جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, میں نے کانسٹیپیشن کا بتایا, تو CPR کے پیشنٹ کو جو ہے وہ کانسٹیپیشن رہتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو
بلڈ بھی آتا ہے بہت زیادہ اور اسٹول کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ پاس ہوتا ہے. تو یہ ایشو اگر آپ کے ساتھ ہوں تو آپ CPR دے سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑی جو کمپیریٹیولی میڈیسن دیکھی جاتی ہے CPR کے ساتھ. تو CPR کی جو پرابلم ہوتی ہیں اس کو اپنے جتنی بھی اس کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں وہ گرمی میں جانے سے یا سیک دینے سے گرم جگہ پہ جانے سے جو ہے ان پرابلم میں کمی ہوتی ہے اور سردی میں جانے سے جو ہے وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کولڈ میں جاتے ہو تو CPR کو جو ہے وہ تکلیف زیادہ فیل ہوتی ہے اور اگر آپ جو ہے وہ گرم جگہ پہ جاتے ہو تو اس کی پرابلم میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ پیشنٹ کو CPR دے سکتے ہو. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پرابلمس بتائے ہیں, جتنے بھی اس کے ایشوز بتائے ہیں, یہ اس کے منسٹرل سائیکل کے ساتھ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, ریلیٹ کرتے ہیں. مینوپاز کا جو پرابلم ہوتا ہے خواتین میں 40 to 45 ایئر کی ایج میں جو ہے وہ ہوتا ہے, وہاں پہ CPR بہت زیادہ, وہاں ان کا جو موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ سینٹی ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی فزیکلوجیکل جو ہے وہ اپنی باڈی میں چینج فیل کر رہی ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ CPR اگر آپ ان کو یوز کرواؤ تو ان کے یہ پرابلم بہت کم ہو سکتے ہیں اور بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور فیمیل کی جو ہے وہ ایک مکمل میڈیسن ہے CPR, اس لیے اگر آپ یہ پیکولر سمٹمز جو ہیں وہ کسی پیشنٹ میں دیکھو, کسی فیمیل میں دیکھو, تو آپ جو ہے وہ CPR یوز کروا سکتے ہیں. اگر ہم اس کی پوٹینسی کی بات کریں کہ آپ کو کس پوٹینسی میں آپ CPR یوز کروا سکتے ہیں, تو آپ 30 کی پوٹینسی جو ہے وہ استعمال کریں. 30 جو ہے وہ بیسٹ پوٹینسی ہے ان سارے پرابلم کے اوپر. تو آپ نے یوز کیسے کروانی ہے, آپ نے صبح و شام جو ہے وہ 5 ڈراپس استعمال کرنے ہیں 2 گھونٹ پانی کے اندر. پانی جو ہے وہ نارمل ٹمپریچر کا آپ لیں گے, 2 گھونٹ پانی میں 5 ڈراپس جو ہیں وہ CPR کے ڈالیں گے 30 کی پوٹینسی کے, اور آپ اس کو صبح و شام یوز کریں گے. آپ کو اپنے فزیشین سے جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ریلیٹ کرنا پڑے گا, اس سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. وہ آپ کی پرابلم کو دیکھ کر پھر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم اس میڈیسن کو یوز کرنا ہے. بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے کسی بھی میڈیسن کا یوز کرنا جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوتا. اس لیے آپ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم, خاص 1 ہفتہ اس کو استعمال کریں. اگر آپ کو یہ سارے ایشوز ہو رہے ہیں, 1 ہفتے کے یوز میں آپ کے یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. امید کرتی ہوں آج کی جو میڈیسن ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی, بہت سارے پرابلم آپ کے سالٹ آؤٹ ہو گئے ہوں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.